کہ اگر استاد اس دنیا میں نہیں بھی رہ گئے نا تو طالب علم اپنے استاد کو فراموش نہ کر سکیں. اس تعلق کو کس طرح جو ہے نا وہ بیلنس میں رکھا جا سکتا ہے؟ استاد کے اندر وہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے جو ایک باپ میں ہوتی. بہت زیادہ فری ہو جاتا ہے تو وہاں پہ طالب علم جو ہے نا وہ استاد کی آنر ختم ہو جاتی. اس نے اتنا موقع کیوں فراہم کیا بچے کو، طالب علم کو، کہ اس نے آپ کے شولڈر کو چھونے کی ہمت کر لی یا اس نے اتنی جرت کر لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. معاشروں کی بہتری میں استاد ایک کلیدی کردار رکھتا ہے. بطور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کی احادیث کے مطابق استاد یا علماء ہی جو ہے وہ پیغمبروں کے وارث ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ پیغمبرانہ پیشہ نبھا رہا ہے. میں ہوں کامران نسیم بٹالوی اپنے پروگرام میٹس دا مائنڈس کے ساتھ، اور اسی پیشے کے حوالے سے میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے استاد سے کروانے جا رہا ہوں جو یہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کے احساسات اپنی حد تک بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، اور بحیثیت استاد جو ہے وہ ان کو کن کن احساسات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں ملتے ہیں جناب اظہر خان صاحب کو، جو کہ سی او ہیں الطارق گرامر اسکول لاہور کے، اور گزشتہ تقریباً 30 سال سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم اظہر خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کے سر بلانے کا بہت شکریہ. آپ نے ایک ناچیز کو یہاں پہ بلا کر موقع دیا ہے. اظہر خان صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شعبہ تعلیم میں آپ کا آنا ایک حادثہ ہے یا کہ ایک پیشن؟ نہیں سر، شعبہ تعلیم ایکچولی مجھے انہیریٹ ہوئی ہے، اگر انفیکٹ میں یہ کہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے جو والد صاحب تھے وہ بذات خود جو ہوتا ہے شعبہ تعلیم سے منسلک بھی رہے، اور آئی تھنک سو کہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، مولوی عبدالحق جی، باب اردو ان کو کہا جاتا ہے. ہی واز پی اے ٹو ہم. اور ایجوکیشن جو ہے وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق رہا. والد صاحب کو دیکھا، پھر فیملی میں چند ایسے بھی حضرات تھے جو اس شعبے سے منسلک تھے، تو میں نے سمجھا کہ یہ والد صاحب نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت سی بات کہی کہ بیٹا جو تعلیم ہے وہ ایک نبیوں کی میراث ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑا سینٹینس تھا، اور میں نے کہا کہ میرے خیال میں مجھے یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. سو میں نے اس یہ کہہ لیں ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن سائڈ پہ رکھ دیا، اور میں نے ایز اے مشن جو ہے نا اس کو لائف میں لے لیا ہے. اور کب سے آپ جو ہے نا شعبہ تعلیم سے جیسا ہیں؟ آئی ایم پرنسپل ان الطارق گرامر اسکول سسٹم اینڈ اٹ واز اسٹیبلش ان 1992. ماشاء اللہ. تو اس کی بنیاد الطارق گرامر اسکول کی بنیاد کب اور کیسے جو ہے نا وہ رکھی گئی؟ اس کی بنیاد سر میرے بڑے بھائی تھے محمد طارق خان صاحب. اچھا، ماشاء اللہ. انفارچونیٹلی اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے، اور انہوں نے جب اس کو سٹارٹ کیا تو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خوبصورت انداز سے، ایک بڑے ایموشنز کے ساتھ، بڑے خوبصورت جذبات کے ساتھ آغاز کیا، لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اس کے بعد پھر یہ کہہ لیں کہ میں اس فیلڈ میں ان کے سیٹ پر آیا. یعنی آپ سکسیسر ہیں ان کے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو آپ جب طارق خان صاحب چلا رہے تھے اسکول، رن کر رہے تھے، پھر آپ کے ہاتھ میں جب کمانڈ آئی تو آپ نے اس میں کیا تبدیلیاں کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ادارہ علاقے کے دیگر اداروں کی نسبت جو ہے نا منفرد کام کر؟ میں نے سر سب سے زیادہ پریفر کیا ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کو. ٹھیک ہے. اینڈ ایٹماسفیئر آف ایجوکیشن کو. اور سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو مورلی ٹریننگ ہے، اخلاقی تربیت، اس پہ ہم بہت زیادہ زور دیتے رہے ہیں. اور دیٹس وائی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ میں نے انہی تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے علاقے میں جتنے عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں اس میں اپنا نام بھی کمایا ہے، عزت بھی کمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کام ہی انسان کا بولتا ہے، تو ہم نے اپنے کام سے اپنی پہچان کروائی.
ٹھیک. تو اظہر خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس ظاہر ہے کہ ایک پرنسپل یا اسکول کا آنر ڈیفینیٹلی وہ درس و تدریس کے مراحل میں سے گزر کے ہی پرنسپل بنتا ہے. تو آپ ایک ٹیچر کے طور پر بھی آپ ابھی بھی ٹیچر ہیں اور پڑھایا آپ نے, تو بطور استاد آپ کے طلباء کے حوالے سے کیا احساسات ہیں؟ ایز اے ٹیچر دیکھیں سر, ٹیچر جو ہے نا, جو ایک لفظ ہے استاد, جی اب اس کا مقصد اس کے اندر اگر جھانک کر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ استاد کے اندر وہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے جو ایک باپ میں ہوتی. ٹھیک ہے. اور باپ جس طرح اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ہر لحاظ سے تربیت کرتا ہے, اگر ہر اسکول کے اندر ایک استاد اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرے تو, اور وہ اپنی ایک پازیٹیولی جو فیلنگز ہیں ان کو انسپائر کرے بچوں کے لیے, تو ایک بچہ جو ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ بچہ جو ہے نہ صرف اچھا طالب علم بن پائے گا بلکہ وہ ایک معاشرے کا یعنی بہت ہی خوبصورت شہری بھی بنے گا. تو میرے تو جذبات یہ رہے کہ بھائی میں نے ایجوکیٹ کرنا ہے. آئی وش ٹو ایجوکیٹ دا اسٹوڈنٹس اینڈ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ویری گڈ نیشن اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن آف اے نیشن آف مسٹر جناح. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں استاد اور شاگرد کے درمیان ایک کنیکٹیوٹی ہے, اور وہ کنیکٹیوٹی میں اگر خلا آ جائے تو وہ گیپ بڑھ جاتا ہے, اور اگر بعض کا وہ توازن بگڑ جائے تو وہ جو ہے زیادہ قربت آ جاتی ہے. آپ اس کنیکٹیوٹی کو اس ایجوکیشن پروسیس میں کیسے آبزرو کرتے ہیں؟ سر جو تعلق ہے نا, جس کو آپ کنیکٹیوٹی کہہ رہے ہیں, یہ تعلق تو میں سمجھتا ہوں طالب علم کا اور ایک استاد کا مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک ایک طالب علم, دیکھیں ایک استاد بھی تو پہلے طالب علم ہوتا ہے نا. جی. اور جب وہ اپنے طالب علمی کے احساس کو پورا کر کے اگر وہ استاد کے مقام پر آتا ہے تو اسے وہ لازماً وہ کنیکشن یاد رکھنا چاہیے جو اس نے اپنے استاد سے سیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کنیکٹیوٹی, یہ کنیکشن جو ہے اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر استاد اس دنیا میں نہیں بھی رہ گیا نا تو طالب علم اپنے استاد کو فراموش نہ کر سکیں. وہ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ کہیں کہ جی ہم نے فلاں ٹیچر سے, فلاں استاد سے یہ سارا کچھ سیکھا کہ آج ہم اس مقام پر ہیں. صحیح ہے, یعنی کہ یہ This connection should be very strong. اچھا سر, اس تعلق کو کس طرح جو ہے نا وہ بیلنس میں رکھا جا سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو یا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس تعلق کی ایکسیسونیس کے وجہ سے وہ امبیلنس ہو جائے اور ڈس رسپیکٹ کا عنصر جو ہے نا اس میں آ جائے؟ سر اگر میرے خیال کے مطابق, میں تو یہ سمجھتا ہوں جب سے اس فیلڈ میں آیا ہوں, اگر ایک استاد اپنے طالب علم کے ساتھ بہت زیادہ فرینکنیس ہوتی, بہت زیادہ فری ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ طالب علم جو ہے نا وہ استاد کی آنر ختم ہو جاتی. میرا کہنا یہ ہے کہ جس دن طالب علم اپنے ٹیچر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کرتا ہے, اسے ایکسکیوز کرتا ہے, سر ایکسکیوز می سر, تو آئی تھنک سو کہ اس وقت استاد کا جو ایک وقار ہے, اس کی جو اہمیت ہے نا, وہ بالکل ضائع ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو قائم و دائم رکھنے میں استاد کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے اتنا موقع کیوں فراہم کیا بچے کو, طالب علم کو, کہ اس نے آپ کے شولڈر کو چھونے کی ہمت کر لی یا اس نے اتنی جرت کر لی. یعنی کہ تربیت کا عنصر جو ہے وہ انتہائی بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مقاصد میں پورے اسے حاصل کر سکیں. سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے ہی ٹریننگ, وہ ہے ہی تربیت. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ ایک استاد اچھی تربیت لے کر آ رہا ہے, نیچرلی وہ اس کو پرووائڈ کرے گا طالب علم کو. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ بطور ایک ادارے کے سربراہ آپ کو اپنا کریکولم مینیج کرنے میں پرابلم زیادہ پیش آتی ہے, یا بطور ایڈمنسٹریٹو جو ہے آپ کے جو نا مسائل آپ کو زیادہ جو نا وہ درپیش آتے ہیں؟ سر یہ ہے کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ چیلنجنگ ہیں اگر دیکھا جائے. ٹھیک ہے. ایز اے ایڈمنسٹریٹر دیکھیں تو پھر ایڈمنسٹریشن کے لیے جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پھر آپ کا مائنڈ جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو ہونا چاہیے. تو جب آپ ٹیچنگ کے میدان میں آتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیچر کی کوالٹیز ہونی چاہیے. اب میں نے تو جب اس سیٹ پر آیا ہوں آفٹر دا ڈیتھ آف مائی ایلڈر بردر مسٹر محمد طارق خان, تو میں نے تھوڑی سی فالو کی جو ہے نا سچویشن کو اپنایا کہ طارق صاحب کچھ ایسے سائنس ایسے سمبل چھوڑ گئے تو ان کی ایڈمنسٹریشن جو پاور تھی
اس کو میں نے ڈراپ کیا. بٹ بیسیکلی جو تھا وہ میرا ٹیچنگ میں ذرا لگاؤ یا شوق زیادہ تھا, تو مجھے ٹیچنگ میں اتنا زیادہ جو ہے نا پرابلم کریٹ نہیں ہوا جتنا مجھے ایڈمنسٹریشن میں ہوا. اچھا, لیکن اسٹل ناؤ میں اب ایزی ہوں ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ کہ میں دونوں فیلڈز میں مینیج کر لیتا ہوں. یہ ٹھیک ہے. یہ اچھا سر, یہ بتائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا جو ہے وہ قومی تعلیمی ادارے میں جو کردار ہے وہ کس حد تک اہم ہے؟ سر اب میرے خیال کے مطابق تو اگر پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ ادارے نہیں نہ ہیں تو تعلیم اپنے بالکل زوال پذیر. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس وقت گورنمنٹ کے ایز کمپیریزن اگر دیکھا جائے تو ہم پرائیویٹ ادارے جو محنت کر رہے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے بچوں کو, تو میرے خیال میں اگر ہمیں پرائیویٹ اداروں کو اس سے نکال دیا جائے اور کیا کہتے ہیں ایجوکیشن سے, تو تعلیم ختم ہے. پھر تو تعلیم میں یعنی کہ تعلیمی سسٹم یکسر بیٹھ جائے, بالکل بیٹھ جائے گا. صحیح ہے, یعنی کہ اس کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اس وقت موجودہ تعلیمی نظام کے تحت جو پالیسیاں ہیں پرائیویٹ اسکول کے لیے وہ بہتر ہیں؟ سر جب سے ٹیچنگ میں آئے سسٹم آف ایجوکیشن بائی دا گورنمنٹ, جی, میں پرسنلی تو کبھی سیٹسفائی نہیں ہوا, کیونکہ ان لکیلی یہ دیکھیں کہ چینج جب گورنمنٹ چینج, ایجوکیشن پالیسیز چینج, ایجوکیشن پالیسی چینج, کورس آف دا ایجوکیشن چینج, وہ سارا ہی سسٹم تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ پھر کس طرح وہ مینٹین کرے بندہ. بچہ افیکٹ کرتا ہے یا ادارہ افیکٹ کرتا ہے؟ دونوں کرتے ہیں. اچھا جی, بچہ کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ سر بچے کو یہ دیکھیں نا, آپ جس طرح آپ ریسنٹلی دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں جی پری 9th کو ہم ایک کورس پڑھا رہے ہیں, اب وہ کہتے ہیں جی دوبارہ سے وہ کورس چینج ہو رہا ہے. جی جی بالکل. اب وہ جو بچہ پیچھے سے پڑھ کر آ رہا ہے, جب وہ آگے چل کے 9th میں پروموٹ ہوگا, اسے یقینی طور پہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز آئیں گی, پرابلمز آئیں گی. انہیں کہنا ہے کہ یار میں نے مجھے یہ پڑھایا, زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا اور ٹائم ویسٹ ہو جائے. اور ادارے کے لحاظ سے سر ٹیچرز کو دیکھیں, اب ٹیچر بھی وہی ہیں کہ ٹیچر نے ایک کورس پڑھایا, اس کو پھر ظاہری بات ہے وہ نصاب کو لے کے جب اس کے سامنے نیا نصاب آتا ہے تو پھر اس میں بھی پریپریشن کرنے میں تیاری, اس کو مکمل طور پہ مینٹلی طور پہ تیار کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو دونوں ہی ایفیکٹ ہوتے ہیں, ٹیچر بھی ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ دیر پا لانگ ٹرم پالیسیز کا بنانا بہت زیادہ مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے. اچھا, نصاب کی آپ نے بات کی, SNC کے حوالے سے, سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے آپ کے کیا تحفظات ہیں یا کیا آپ اس کو کس حد تک اہمیت اس کو دیتے ہیں؟ آپ یکساں نصاب دیکھیں سر, اگر اس کو آپ مجموعی طور پہ دیکھیں نا تو میں تو اس سے ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یکسوئی جو ہے نا وہ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں وہ انسان کو ابھارتی ہے. ٹھیک, اگر ایجوکیشنلی نصاب کے اندر یکسوئی ہوگی تو ایک طالب علم جو ہوگا نا اس کو فرام دا ویری فرسٹ اسٹیپ ٹو لاسٹ وہ پروموشن ہوتا چلی جائے گی ایسا ایسا بچہ. جب وہ بیچ میں کبھی یہ کہہ لیں کہ کبھی کوئی نصاب آ گیا, کبھی کوئی نصاب آ گیا, وہ بچہ مینٹلی طور پہ سارا سال اپسٹ ہی رہتا ہے. صحیح ہے. تو یکساں نصاب آئی تھنک سو ایک اچھا اسٹیپ ہے. ٹھیک, خاصب ہمارے تعلیمی نظام میں نمبرز گیم جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر چکی ہے ریدر دین جو ہے وہ سکلز کے. آپ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بالخصوص 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جو نمبروں کی دوڑ ہے اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سر بذات خود اگر ایک لفظ دوڑ کو دیکھا جائے نا تو یہ بہت پازیٹیو لفظ ہے. ٹھیک ہے, ریس ٹھیک ہے. رہ گئی بات نمبروں کی دوڑ. اب نمبروں کی دوڑ میں جو نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ بچہ نمبرز کی جو لسٹ ہے نا وہ اس کو اٹ کریٹس دا ہیبٹ آف کریمنگ, یعنی کہ یہ ایک رٹے کی عادت ڈال رہا ہے بچے. صحیح ہے. اور وہ جو رٹے کی عادت ہے نا وہ بچے کو علم سے دور کر رہا ہے. اب بچہ اب پڑھ رہا ہے, پڑھتے 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 وہ رٹا لگاتا ہے, کتابیں رٹ لیتا ہے, سب کچھ. ہی کین اچیو دا ڈگریز, ہی کین اچیو دا سرٹیفکیٹس بٹ ناٹ نالج. یعنی کانسیپٹ بیسڈ کانسیپشنلی بچے کو آگے آنا چاہیے. اس کی ایبیلٹی کا جو معیار ہے وہ میرے خیال کے مطابق اس کے ایجوکیشن سے, اس کے کیا کہتے ہیں رٹے سے اندازہ نہیں ہوگا, اس کی اسکل سے اندازہ ہوگا کہ بچہ اندر سے کیسا ہے, اس کی اسکل کیا ہے, وہ کیسا, وہ وین ہی اوپن دا ماؤتھ ہی جسٹ شوز ہمسیلف.
تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ نمبروں کی دوڑ کو اگر آپ نیگیٹیولی لیں گے تو یہ ٹوٹل بچے کے لیے تباہی ہے۔ اچھا، پھر اگر آپ اس کو بیلنس میں لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ میرے خیال میں کہ بچے کو یہ ہے کہ 50% اتنا کام کروایا جائے کہ بچہ نمبرز کے ساتھ ساتھ نالج کی طرف زیادہ آئے۔ وہ یہ کہے کہ میں نے نالج لینا ہے، میں نے علم حاصل کرنا ہے، نہ کہ میں نے نمبر، کیونکہ اگر وہ علم حاصل کر گیا تو نمبر نیچرلی اس کو ملے۔ ان کے جو ایکٹیویٹی بیس جو ہے نا وہ کام ہونے چاہیے جس سے بچے کے کانسیپٹ کا جی ادراک ہو سکے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خان صاحب، وقت گزر گیا پتہ نہیں چلا، اور آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دیں۔ میں اپنے ناظرین اور سامعین کو بس یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ استاد کی عزت جو ہے نا اسے ضائع مت ہونے دیں۔ استاد کی عزت کیجیے۔ استاد ہی کے دم سے آج جتنے بھی لوگ جہاں جہاں جس مقام پر ہیں یہ باخدا استاد کی وجہ سے ہیں، اور اگر استاد نہ ہوتا تو آج میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک کے اندر جو کچھ بھی جو ترقی کے مناظر آئی ہے یہ سب استاد کے بدولت ہیں۔ تو پلیز آئی ول لائک ٹو سے کہ ایوری باڈی آف اس شوڈ ریسپیکٹ دیئر ٹیچرز ہارڈلی۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے اظہر خان صاحب کی باتیں سنی، یقیناً آپ ان کی باتوں سے مستفید ہوں گے اور آپ کو ہمارا میٹس دا مائنڈ کا یہ سیشن پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔